اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورۃ الانفال کے دوسرے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 364 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن نمير عن إسماعيل بن إبراهيم ابن مهاجر عن عباد بن يوسف عن أبي بردة بن ابی موسیٰ عن ابیہ قال. ہمیں روایت کی سفیان ابن وکیع نے، انہوں نے روایت کی ابن نمیر سے، انہوں نے اسماعیل ابن ابراہیم ابن مہاجر سے، انہوں نے روایت کی عباد ابن یوسف سے، انہوں نے ابو بردہ ابن ابو موسیٰ سے. یہ ابو بردہ اپنے والد ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزل اللہ علی امانین لامتی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ نے مجھ پر 2 امان اتارے ہیں. یہ 2 آیات سورہ انفال کی، یہ 33 نمبر ہے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور نہ اللہ جل شانہ ان کو سزا دیں گے اس حال میں کہ وہ گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہو. فَإِذَا مَضَيْتُ تَرَكْتُ فِيهِمْ الْإِسْتِغْفَارَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پس جب میں چلا جاؤں گا، یعنی دنیا سے چلا جاؤں گا، تو ان میں استغفار کو قیامت تک کے لیے چھوڑ جاؤں گا. ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. وإسماعیل ابن ابراہیم ابن مہاجر یضعف فی الحدیث، اور اسماعیل ابن ابراہیم ابن مہاجر یہ ضعیف راوی ہے، ان کی تضعیف کی گئی ہیں. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا وكيع عن اسامة بن زيد عن صالح بن كيسان عن رجل لم يسمه عن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ. ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے روایت کی وکیع سے، انہوں نے اسامہ ابن زید سے، انہوں نے صالح ابن کیسان سے، انہوں نے ایک شخص سے جس کا نام نہیں بتایا، اور انہوں نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ هذه الآیت علی المنبر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا الا ان القوة الرمی 3 مرات الا ان اللہ سیفتح لکم الارض وستکفون المؤونة فلا يعجزن احدکم ان یلہو باسہمہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قوت تیر اندازی ہے. 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی. پھر ارشاد فرمایا سنو، بے شک اللہ تعالیٰ عن قریب تمہارے لیے زمین فتح کریں گے، یعنی فتوحات کا دور شروع ہوگا، تمہارے فتوحات کا آغاز ہوگا، اور تم عن قریب محنت سے بے نیاز کر دیے جاؤ گے. ہر کام خود نہیں کرنا پڑے گا، مطلب یہی ہے.
پس ہرگز عاجز نہ رہ جائے تم میں سے کوئی اس بات سے کہ وہ اپنے تیروں سے دل بہلائے۔ مطلب یہی بات یہ ہے عزیز طلباء کرام کہ فرصت کے جو لمحات میسر ہوتے ہیں ان میں تیر اندازی کی خوب مشق کرنا چاہیے، کیونکہ اور کوئی کام کاج ہوگا نہیں، اس کے لیے نوکر چاکر ہوں گے، آسانی اور سہولیات کا دور دورہ ہوگا، تو ایسے میں جو قوت ہے رمی آپ علیہ السلام نے فرمایا تو اس کے لیے خوب تیاری اور مشق کرنی چاہیے۔ وقد روا بعضهم هذا الحديث عن اسامہ بن زید عن صالح بن کیسان عن عقبہ بن عامر، اور روایت کیا ہے بعض حضرات نے اس روایت کو اسامہ ابن زید سے، انہوں نے صالح ابن کیسان سے، اور انہوں نے عقبہ ابن عامر سے۔ وحدیث وکیع اصح، وکیع کی یہ روایت زیادہ صحیح ہے۔ وصالح ابن کیسان لم یدرک عقبہ ابن عامر وقد ادرک ابن عمر، اور صالح ابن کیسان انہوں نے عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات نہیں کی، یعنی ان کی سماع ثابت نہیں ہے۔ ہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان کی سماع ہے، ان سے ملاقات ہوئی ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، دو روایات یہاں پر اس سلائیڈ میں ہم نے پیش فرما دی۔ پہلی روایت سورہ انفال کی آیت نمبر 33، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ترجمہ ہم نے کر دیا۔ اس آیات کریمہ میں عزیز طلباء کرام نزول عذاب سے دو چیزوں کے مانع ہونے کا ذکر ہوا، اور روایت میں بھی آپ علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، انزل اللہ علیہ امانین لامتی۔ ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو ان کو پار کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، ان لوگوں کے اوپر عذاب عمومی طور پر نہیں آئے گا۔ اور دوسرا ان کا استغفار کرنا اب وہ کیسا تھا؟ تو استغفار وہ لوگ طواف اور اسی طرح تلبیہ وغیرہ میں غفرانک یہ لفظ استعمال کرتے تھے، تو یہ ان کا استغفار تھا۔ اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ یہ دونوں امان صرف کفار کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی یہ ثابت ہے، اور یہی روایت اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انزل اللہ علیہ امانین لامتی، کہ یہ سامان حفاظت، یہ دو امان میری امت کے لیے، امت اجابہ اس سے مراد ہے، کہ اللہ جل شانہ نے نازل فرمائے ہیں۔ تو لہٰذا آپ علیہ السلام نے یہی پھر آخر میں فرمایا کہ جب تک مسلمان اللہ جل شانہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہیں گے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ جس دن سے انہوں نے اللہ سے مغفرت اپنی گناہوں کی طلب کرنی چھوڑ دی، اسی دن سے ان کے اوپر عذاب کا خطرہ ہر وقت موجود رہے گا۔ دوسری جو روایت عزیز طلباء کرام یہاں پر ذکر ہوئی سورہ انفال کی آیت نمبر 60، اس میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کفار کے مقابلے میں جس قدر تم سے ہو سکے سامان جنگ تیار کرو۔ تو پھر اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے تفسیر میں اس کے ارشاد فرمایا ان القوت الرمی، کہ قوت سے مراد تیر اندازی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی تفسیر تیر اندازی سے فرمائی، اور حدیث مبارک سے یہ بات آپ علیہ السلام نے مزید اس کی وضاحت پھر ارشاد فرمائی 3 مرتبہ، الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی، 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ عزیز طلباء کرام، قوت یہ ایک ایسا جامع لفظ ہے جو ہر طرح کا جنگی سامان، اسلحہ، ایٹمی قوت، چھوٹی سی چیز سے لے کر بڑے سے بڑے وقت کی جو سب سے اہم چیز ہے وہ اس میں داخل ہے، جنگی
اسلحہ جات کے اعتبار سے، چاہے وہ طیارے ہو، آبدوز ہو، توپچے ہو، جو بھی ہو، میزائلز ہو، جو بھی ہو، وہ تمام کے تمام اس میں داخل ہے۔ اس زمانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کو مؤثر ترین چونکہ جنگی سامان اس وقت مانا جاتا تھا، تو آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو یہ بات نہایت ہی اہمیت کے ساتھ سمجھائی، شدمت کے ساتھ 3 مرتبہ آپ علیہ السلام جس بات کو ارشاد فرماتے تو مطلب یہی ہوتا تھا کہ بھائی اس کی طرف خاص توجہ کرنی چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے اس وقت تیر اندازی یہ سب سے زیادہ کارگر اور ایک مقابل پر کاری ضرب لگانے والا آلہ تھا کہ اس میں تو تیر مارنے والا خود بھی محفوظ رہتا تھا اور دشمن کو نقصان بھی زیادہ سے زیادہ پہنچایا کرتا تھا۔ تو لہٰذا یہ بات اب ہماری سمجھنے کی ہے کہ سامان جنگ میں اہمیت اسی اسلحے کو حاصل ہے کہ جو مقابل پر کاری ضرب لگا سکے اور دشمن کے پاس اس کا توڑ بھی نہ ہو، دشمن بھی اس کے سامنے عاجز اور بے بس ہو۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني معاوية ابن عمرو عن زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی معاویہ ابن عمر سے، انہوں نے زائدہ سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا، لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلكم كانت تنزل نار من السماء فتأكلها۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مرفوع روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں حلال کی گئی غنیمتیں تم سے پہلے کسی بھی کالے سر والوں کے لیے، آسمان سے آگ اترتی تھی پس وہ غنیمت کو کہا جاتی تھی۔ قال سلیمان الأعمش فمن يقول هذا إلا أبو هريرة الآن فلما كان يوم بدر وقعوا في الغنائم قبل أن تحل لهم فأنزل الله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم۔ هذا حديث حسن صحيح۔ امام سلیمان اعمش رحمہ اللہ نے کہا، اب کون کہتا ہے یہ بات مگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پس جب بدر کا دن آیا تو لوگ غنیمتوں میں پڑ گئے اس سے پہلے کہ غنیمت ان کے لیے حلال کی جاتی، پس اللہ جل شانہ نے یہ آیت اتاری، لولا کتاب من اللہ، یعنی اگر اللہ کی طرف سے ایک حکم پہلے سے نہ آیا ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو امر تم نے اختیار کیا ہے اس میں تم پر کوئی باری عذاب واقع ہو جاتا، یعنی جو تم نے حلت غنیمت سے پہلے بدر میں غنیمت جمع کی تو وہ عمل تمہارا قابل سرزنش، سخت قابل سرزنش کا عمل تھا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اگلا روایت بھی ساتھ میں ملا لیتے ہیں، دونوں کا مضمون ایک ہی ہے۔ جی وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن ابي عبيدة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال، ہمیں روایت کی ہناد نے، انہوں نے ابو معاویہ سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے عمرو بن مرہ سے، انہوں نے ابو عبیدہ ابن عبداللہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا، لما کان یوم بدر وجیء بالاسارہ، جب بدر کا دن آیا اور قیدی لائے گئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما تقولون فی هؤلاء الاسارى، فذکر فی الحدیث قصة، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ حضرات ان قیدیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں ایک لمبا مضمون، ایک قصہ بیان کیا،
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينفلتن احد منهم الا بفداء او ضرب عنق، کہ ان میں سے کوئی ہرگز چھٹکارا نہ پائے مگر فدیہ کے ساتھ یا گردن مارنے کے ساتھ، یعنی یا تو فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑائے یا دوسری صورت یہ ہوگی کہ پھر ان کی گردن مار دی جائے گی۔ فقال عبداللہ ابن مسعود فقلت یا رسول اللہ الا سہیل ابن بیضاء فانی سمعته یذکر الاسلام۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سہیل ابن بیضاء کو مستثنی فرما دے، کیونکہ میں نے ان کو اسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا۔ قال فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ قال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فما رأیتنی فی یوم اخوف ان تقع علی حجارۃ من السماء منی فی ذلک اليوم حتی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا سہیل ابن البیضاء۔ پس میں نے نہیں دیکھا خود کو کسی دن بھی زیادہ ڈرنے والا اس بات سے کہ مجھ پر آسمان سے پتھر برسے۔ یعنی مطلب اس بات کا یہ ہے عزیز طلباء کرام کہ اس دن یہ ایک ایسا دن تھا میری زندگی کا کہ مجھے اپنے اوپر یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں آسمان سے مجھ پر پتھر نہ برسے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں تھے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گویا سہیل ابن بیضاء کی حمایت کر دی، تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا مخالفت ہو گئی ایک شخص کو مستثنی کرنے کی جو درخواست کی تھی۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی سے سہم گئے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سہیل ابن البیضاء وہ مستثنی ہے، یعنی ان کی درخواست قبول ہوئی۔ قال ونزل القرآن بقول عمر، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کریم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے موافق اترا۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض الى آخر الآیات۔ هذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ وابو عبیدہ ابن عبداللہ لم یسمع من ابیہ، اور ابو عبیدہ انہوں نے اپنے والد عبداللہ سے سماع نہیں کی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، دو روایتیں یہاں پر ذکر ہوئی۔ سورہ انفال کی یہ 67، 68 اور 69 نمبر۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ 3 آیات کریمہ۔ کسی بھی نبی کی شایع نشان یہ بات نہیں ہے کہ اس کے لیے قیدی ہو جب تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح قتل نہ کر لے۔ تم دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ جل شانہ آخرت کی اصلاح چاہتے ہیں، اور اللہ جل شانہ زبردست حکمت والے ہیں۔ اور اگر اللہ کی طرف سے ایک قطعی حکم پہلے سے نہ آیا ہوتا تو جو مال تم نے لیا ہے اس کی وجہ سے تم پر کوئی باری عذاب واقع ہو جاتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، پس جو کچھ تم نے غنیمت میں پایا ہے اس کو حلال سمجھ کر کھاؤ اور اللہ جل شانہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جل شانہ بہت بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ ان 3 آیات کی تفاسیر میں عزیز طلباء کرام 2 روایتیں یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی۔ پہلی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مرفوع حدیث ہے۔ اس روایت سے
یہ بات معلوم ہوئی کہ غنیمت کی حلت یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، دیگر انبیاء کے لیے یہ نہیں تھی، اس امت کے لیے ہے اور ماقبل امتوں کے لیے نہیں۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انبیاء پر اور اس امت کو باقی امتوں پر برتری حاصل ہوئی۔ ایک روایت میں جو مسلم شریف میں مذکور ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 باتوں کے ذریعے سے مجھے دوسرے انبیاء پر برتری دیا گیا ہوں، تو اس میں سے تیسری بات آپ علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمائی ہے کہ میرے لیے غنیمت کو حلال کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ یہ بات بالکل بجا ہے کہ گزشتہ امتوں کے لیے غنیمت حلال نہیں تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کے لیے حلال کی گئی ہے۔ مگر یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جنگ بدر تک غنیمت کی حلت نازل نہیں ہوئی تھی، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہاں پر جو آیت سلیمان اعمش امام اعمش رحمہ اللہ نے پیش کی، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو اس میں کتاب من اللہ سبق، اس کا مصداق نفس الامر میں غنیمت کی حلت ہوگی، لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں، کیونکہ آگے جو فیما اخذتم آ رہا ہے کہ یعنی جو مال تم نے فدیہ میں لیا ہے، تو اس سے بھی یہ بے جوڑ ثابت ہو رہا ہے۔ تو اب اس کی تفسیر کیسی ہوگی؟ تو عزیز طلباء کرام اس کی صحیح تفسیر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے پوری طرح سمجھ میں آ رہی ہے، اور اس روایت سے جو بات معلوم ہوئی اس کے بارے میں مفسرین حضرات نے جو لکھا ہے عزیز طلباء کرام وہ یہ ہے کہ جب قیدیوں کا مسئلہ درپیش ہوا تو 2 باتوں کا اختیار دیا گیا کہ اگر وہ چاہے تو قیدیوں کو قتل کر کے دشمن کی شان و شوکت کو ہمیشہ کے لیے دفنا دے، ختم کر دے، یا اگر وہ چاہے تو فدیہ لے لے، لیکن اگر فدیہ لے کر ان کو چھوڑیں گے تو آئندہ سال اتنے ہی مسلمان اس میں شہید ہوں گے۔ تو اس وحی میں ہلکا سا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ یہ جو دوسری صورت فدیے والی ہے یہ اللہ جل شانہ کو پسند نہیں ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام میں سے حضرت عمر اور سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہما نے ان حضرات نے رائے دے دی کہ قیدیوں میں سے جو جس کا عزیز اور رشتہ دار ہو اس کو ہی تفویض کر کے سونپا جائے اور اسی کو ہی اس کے قتل کرنے کی ذمہ داری دی جائے، تاکہ مشرکوں کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور قرابت داری ہمارے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ دوسری جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جلیل القدر صحابہ نے مشورہ دیا کہ فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے۔ تو اس میں ایک تو یہ تھا کہ مسلمان جنگ کا ساز و سامان درست کر سکیں گے، اور دوسرا یہ کہ شاید اللہ جل شانہ ان میں سے بعض کو ہدایت دے دے۔ آپ علیہ السلام چونکہ رحمت للعالمین تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسری رائے پسند فرمائی اور فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ تو اس پر یہ 3 آیتیں نازل ہوئی۔ ان آیتوں سے حضرت عمر اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی موقف کی تائید ہوئی، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو فیصلہ ہوا تھا اسی کو برقرار رکھا گیا۔ اب اس آیت کریمہ میں کتاب من اللہ سبق، اس کا مصداق وہ وحی غیر مطلوع ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے تھے، یعنی چونکہ صحابہ کو اختیار دیا جا چکا تھا اس لیے اس منشأ خداوندی کے خلاف فیصلے پر گرفت نہیں کی گئی، اور فیما اخذتم اور مما غنمتم اس کا مصداق ذر فدیہ ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔